بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے حضرت مفتی اسماعیل صاحب قاسمی، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا ایک پرانا بیان ہے اور یہ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف ہے۔ بہت سخت الفاظ اس بیان کے اندر انہوں نے استعمال کر رکھے ہیں۔ میں یہ گفتگو اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے مولانا محمود مدنی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، اور وہ جو ویڈیو ریکارڈ کرائی گئی تھی وہ ایک مسئلے سے متعلق تھی، شادی کے مسئلے سے متعلق۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ایک سے زائد جو شادیاں کی جاتی ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے، تو اس طرح کے جملے انہوں نے بولے تھے۔ تو میں نے چونکہ اس پر اعتراض کر رہے تھے تو اس کی تائید میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے ریکارڈ کرایا تھا، تو اس پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا۔ جو ان کا جو انٹرویو تھا تو اس کے حوالے سے تو حضرت محتمم صاحب کی وضاحت آ گئی تھی، تو وہ تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جو ان کے صحیح بیان کردہ باتیں بھی ہیں بعض رات اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اصل مولانا محمود مدنی صاحب کے حوالے سے ایک مخصوص طبقہ سوشل میڈیا پر اس طرح کا موجود ہے کہ جو ان سے خار کھائے بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی کوئی بھی بات ان کی طرف سے آتی ہے چاہے وہ صحیح بھی ہو تو اس کی وہ مخالفت کرنا ضروری سمجھتا ہے، اور مخالفت کے چکر میں بعض مرتبہ وہ صحیح باتوں کی بھی یہ لوگ تردید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ گفتگو ریکارڈ ہوئی تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے، کال آئے، اور بہت سے لوگوں نے طعن و تشنیع کی۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مزید وضاحت اس حوالے سے کر دی جائے کہ دیکھیں جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اختلاف رہتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف جو ہے بہت شدید قسم کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں مفتی اسماعیل صاحب جو ہے اس وقت اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ میں ہیں، لیکن جب وہ اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ میں نہیں تھے، کسی دوسری پارٹی کے اندر تھے، تو کس قدر وہ اختلاف رکھتے تھے اور کس طرح سے تردید کیا کرتے تھے اسد الدین اویسی صاحب کی۔ اتنے سخت الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے کہ اگر اس وقت کوئی اتنے سخت الفاظ استعمال کر لے، جمعیت کے افراد میں سے کوئی کر لے یا کوئی اور کر لے، تو شاید لوگ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ مفتی اسماعیل صاحب کا بیان یہ تھا کہ MIM کا کیا کردار رہا ہے پورا ملک اس بات کو جانتا ہے، انہوں نے BJP کی دلالی کی ہے، یہ الفاظ تھے ان کے۔ میں مفتی اسماعیل صاحب پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم ہوتے کون ہیں ان پر اعتراض کرنے والے، وہ بڑی شخصیت ہیں، مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھتا ہے، ایک پتھر ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھتا ہے امت مسلمہ کے لیے، تو ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ ہم اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی خدمات کا اعتراف کریں گے۔ تو میں تو صرف یہ بات بتلا رہا ہوں کہ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت شدید قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ BJP کی دلالی کی ہے، پورے ملک سے سیکولر طاقتوں کا خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے جہاں مسلمانوں کے ووٹ تھے اور اچھی خاصی تعداد میں تھے وہاں انہوں نے اپنا امیدوار اتار کے مسلم ووٹوں کا بٹوارا کیا۔ لوک سبھا کا الیکشن ہو یا ویدھان سبھا کا الیکشن ہو، تمام الیکشنوں میں انہوں نے فرقہ پرستوں کو تخت تک پہنچانے کا راستہ بنا کر دیا ہے، اور آج یہ بات الحمدللہ پورا ملک جانتا ہے۔ یہ ان کا پورا بیان ہے، سارا کا سارا بیان آپ سن لیجئے گا، اس ویڈیو کے نیچے آپ کو مل جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ سلطنت نظامیہ حیدرآباد اس کو تباہ کرنے میں اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کے دادا نے کردار ادا کیا تھا۔ ان کی غداری اور ان کی مکاری کی وجہ سے وہ اسلامی سلطنت تہس نہس ہو گئی تھی، ان کی پوری تاریخ ہے۔ یہ کتنے سخت الفاظ مفتی اسماعیل صاحب نے جو استعمال کر رکھے ہیں، لیکن پھر ان کے نظریات میں تبدیلی ہوئی اور وہ اسد الدین اویسی صاحب سے وابستہ ہو گئے۔ تو میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمود مدنی صاحب نے تو اتنے سخت الفاظ استعمال بھی نہیں کیے تھے، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میں اسد الدین اویسی صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے ان کا جو طرز سیاست ہے وہ پسند نہیں ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں، تو صرف اتنی بات تھی۔ لیکن یہ دیکھیں مفتی صاحب نے تو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو جب مفتی صاحب کو معاف کیا جا سکتا ہے تو مولانا محمود مدنی صاحب کے حوالے سے کیوں یہ طرز نہیں اپنایا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جو بات چل رہی ہے مسئلے سے متعلق، شادی کے مسئلے سے متعلق، ایک سے زائد جو شادیاں ہوتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی وہی بات کر رکھی ہے۔ یہ بیان آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھ لیا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ سماعت کر لیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک سے زائد نکاح کرنا کسی غیر معمولی حالت کے سوا واجب نہیں ہے، لیکن کیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا مستحب بھی ہے، بہتر ہے؟ ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ صاحب ہدایہ کا مقام آپ کو معلوم ہے، مختارات النوازل ان کی ایک اہم کتاب ہے،
انہوں نے بیویوں کے درمیان عدل کے باب میں وہاں دو باتوں کی صراحت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہو کہ اگر وہ دوسری شادی کرے گا اور دونوں بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر اسے امید ہو اور اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکے گا، تب بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک بیوی پر اکتفا کرے، دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح کی بات اگر مولانا محمود مدنی صاحب کہہ دیتے ہیں تو مولانا کے کہنے کی وجہ سے وہ بات قابل اعتراض کیوں ہو جاتی ہے؟ تو جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے کم از کم اتنی تو گنجائش رکھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی صحیح باتوں کی بھی آدمی تردید کرنا شروع کر دے۔ کسی مسئلے سے اختلاف ہو ان سے وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اختلاف تو ہوا کرتا ہے، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ صحیح بات بھی اگر کہی جائے تو اس سے بھی اختلاف کرنا شروع کر دے آدمی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جب دوسرا نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلی بیوی کو ضرور ملال ہوتا ہے، وہ ملال میں مبتلا ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو غم سے بچانا یہ بھی ایک مستحسن کام ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو پہلی بیوی کو ظاہر پسند نہیں ہوتا ہے، اور کتنے اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جب آدمی دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو پہلی بیوی کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، پہلی بیوی کو بالکل ترک کر دیا جاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود اور مولانا الیاس گھمت تو کوئی ہوا کرتے ہیں نا، کوئی اس طرح کی شخصیتیں ہوا کرتی ہیں کہ بالکل وہ انصاف قائم رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ تربوز بھی منگایا کرتے تھے، 2 تربوز 2 بیویوں کے لیے، تو دونوں کو کاٹ کے بھیجا کرتے تھے، کاٹ کے آدھا کر کے بھیجا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کے بعد جو تربوز جائے وہ خراب نکل جائے اور دوسری بیوی کے بعد جو جائے وہ اچھا نکل جائے۔ اور ایک ترازو حضرت نے رکھی ہوئی تھی، اس میں تول کے چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت تھانوی تو کوئی ہوا کرتا ہے، ہر آدمی تھوڑا ہی نا حضرت تھانوی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر اس کو شدید ضرورت نہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ تیسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے تو اس دوسری عورت کے لیے نکاح کا پیغام قبول کرنا جائز تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ یہ پہلی بیوی کے لیے تکلیف کا سبب ہوگا۔ یہ بات علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فقہائے حنابلہ میں علامہ ابن قدامہ نے لکھی ہے، اور دوسرے فقہاء نے، شافعی فقہاء نے بھی اس بات کو لکھ رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے نکاح کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن دوسرے نکاح کی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ اگر دوسرے نکاح کی ترغیب دی گئی ہوتی تو اس مجمع میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جس مجمع کو خطاب کر رہے ہیں تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مجمع میں بہت سے لوگوں کی چار بیویاں ہوتی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع میں ایک بھی شخص ایسا ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے جو گفتگو لوگ سن رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہی کہیں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو ان میں سے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں۔ تو یہ بات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمائی ہے۔ اور یہ دیکھیں محمود مدنی صاحب کے حوالے سے ابھی محتمم صاحب کا بیان آیا تھا، اسے تو بہت سے لوگوں نے شیئر کیا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک بیان جب دہلی کے اندر مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس وقت حضرت محتمم صاحب نے بڑے عالی کلمات مولانا محمود مدنی صاحب کے حوالے سے کہے تھے۔ تو اس پر یہی لوگ جو اس وقت محتمم صاحب کا بیان شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس وقت حضرت محتمم صاحب کی تائید کرتے، انہوں نے اس بیان کی تردید کی تھی۔ یہ الفاظ حضرت محتمم صاحب نے مولانا محمود مدنی صاحب کے بارے میں کہے تھے کہ میں بلا کسی چاپلوسی کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے قابل حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی اور مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہواری رحمہم اللہ کو اپنے نازک اوقات میں جس عزیمت اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے اور پڑھا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے موجودہ صدر جمعیت کی شکل میں، یعنی مولانا محمود مدنی صاحب کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے موجودہ صدر جمعیت کی شکل میں ہمیں ان کا بدل عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس قیادت کو بھرپور قوت پہنچانی چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ نے ہمیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں جان مال کی قربانی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم یہ تو نہ ہو کہ ہر بات کو لے کر اعتراض کرنا شروع کر دیا جائے، اور وہ صحیح باتیں جو قابل اعتراض ہیں ہی نہیں ان کو بھی قابل اعتراض بنا کر ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا جائے۔ یہ طرز کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔